رجب بٹ جو کہ پاکستان کا ایک ٹاپ یوٹیوبر ہے، وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ کمینے لوگ، یہ گھٹیا لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ منحوستیں جو ہیں وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ نہیں، انہوں نے اس کا جینا تو حرام کیا ہی ہوا ہے، اس کی پرسنل لائف میں بھی دخل اندازیاں دے کے اس کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور تو اور اب ایک اور نئی جو ہے وہ ٹیڑھے میڑھے سے دانتوں والی جو ہے نا وہ جاگ اٹھی ہے، اس کو بھی یاد آیا کہ اوہو جو ہے نا میں نے لاہور کی پوری سڑکیں جو ہے نا وہ چھان لیا، میں نے لبرٹی میں جا کے لوگوں کو پکڑ کے ان کے انٹرویوز کر لیے، بہت کر لیے، لیکن اس سے مجھے حاصل کچھ نہیں ہوا، تو کیوں نہ جو ہے وہ میں رجب بٹ کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کروں اور میں اس کے ذریعے ویوز لے لوں۔ تو اللہ کی بندی، اگر تم نے ویوز لینے ہی ہیں تو تم کچھ اچھا کہہ کے بھی ویوز لے سکتی ہو۔ کیا ضرورت ہے اس کی پرسنل لائف میں جو ہے وہ انٹر ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں ان کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرنے کی؟ یقین جاننے گائز، وہ اس طرح سے باتیں کرتی ہے جیسے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ہر محلے میں ایک آنٹی ایسی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ ہر ایک کے گھر میں جانا، اس کے گھر میں بھی، اس کے گھر میں بھی، اس کے گھر میں بھی، سب کے گھر میں جانا، وہاں سے چغلیاں جو ہے وہ کلیکٹ کرنی، اور پھر اس کی چغلی اس کے پاس، اس کی چغلی اس کے پاس چھوڑ کے آنی، اور محلے میں خوب لڑائیاں کرانی۔ یقین جانے وہ ٹیڑھے میڑھے دانتوں والی جو ہے نا، میں اس کا نام یہاں پہ مینشن نہیں کروں گی، اگر آپ میں سے کوئی جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں اس کا نام۔ تو وہ مطلب اس طرح سے بیہیو کرتی ہے کہ ایمان نے گفٹ لینے سے انکار کر دیا، اس نے کیک نہ لیا، اس نے پھول اس کے منہ پر غسل کے دے مارے، بندہ اس سے پوچھے کہ تم وہاں پہ موجود تھی؟ وہ اس طرح سے بات کرتی ہے، مطلب کہ میرے سورسز ہیں، میں وہ بتا نہیں سکتی ہوں۔ تو بی بی، اگر تم سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے وہ اپنے سورسز نہیں بتا سکتی تو سوشل میڈیا پر آ کر یہ جو ہے نا فوائیں بھی نہ پھیلاؤ۔ اور اگر ان دونوں کے بیچ میں کوئی معاملہ ہے بھی، اگر ہے بھی کوئی معاملہ، تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ اچھے الفاظ بول کر ان کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ معاملہ ان کا درست کروانے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم درست نہیں کروا سکتے تو ہم کم از کم خاموشی اختیار کر لیں، لیکن نہیں، اس بی بی نے تو ایک جیسے ایجنڈا جو ہے نا وہ کر لیا، اٹھا لیا ہوا ہے کہ بس اب میرا یہ ایجنڈا ہے کہ میں نے ان دونوں کی سپریشن کروا کے ہی وہ ایسی بیہودہ باتیں کرتی ہے۔ یقین جانے میرا دل کرتا ہے میرے سامنے ہو نا تو میں اس کو اتنی اچھی خاصی سناؤں کہ بی بی خدا کا خوف کر لو، تمہارا بھی ایک گھر ہے، تم بھی کہیں پہ رہتی ہو، تمہاری بھی کوئی فیملی ہے، تو تمہیں اللہ کا بھی ڈر نہیں لگتا، اللہ سے بھی ڈر نہیں آتا تمہیں کہ مطلب تم دونوں کے بیچ میں سپریشن کروانے پر تلی ہوئی ہو۔ ایسی گھٹیا باتیں کہتی ہے، ایسی گھٹیا باتیں کہتی ہے اپنے سے کہ دیکھ کے انسان کے نا دل کرتا ہے کہ بس ہاں اس کا جو ہے نا منہ توڑ جواب۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے رجب کو، تو اس نے کہیں بھی اپنے سوشل میڈیا پر کہیں بھی، سوائے اس کے اون کے ساتھ ایک بحث بازی ہوئی تھی تھوڑی سی، وہ بھی، اس کے علاوہ اس نے کہیں بھی یہ شو نہیں کیا کہ اس کا اور ایمان کا کوئی سپریشن والا سین ہے یا کوئی ان کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے، کوئی بدمزگی ہے یا کچھ بھی ہے، ایسا کہیں بھی کچھ بھی شو نہیں کیا۔ لیکن یہ بی بی تو ایسے باتیں بتاتی ہے نا کہ بس اس کے ٹیڑھے دانت جو ہے نا وہ سیدھے ہونے کی ضرورت ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو دوسری طرف میں کہوں گی کہ اگر ان کے بیچ میں ایسا کچھ ہے بھی نا، تو اگر میری یہ آواز ایمان کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے نا، تو میں ایمان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک انتہائی پڑھی لکھی عقل مند انسان ہو، تو ہم سب سوشل میڈیا پورا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم آپ سے ایسی کوئی بھی بیوقوفی کی توقع جو ہے وہ، اگر آپ کے اور رجب کے درمیان میں کچھ ایسا چل بھی رہا ہے نا، تو پلیز وہ جو ایک آنے والا روح ہے نا جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والا ہے، تو خدا را اس کی خاطر آپ لوگ پیچ اپ کر لیں۔ یہ انائیں ہیں، صرف انسان کی انا ہے جو اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور اگر انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کر سوچا جائے تو انسان دوسرے کی غلطیوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور خود کی ہوئی غلطیوں کو ان کی معافی بھی مانگ سکتا ہے، اور آگے زندگی گزارنے کے لیے پرومسز بھی کر سکتے ہیں، اور ان پرومسز کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ زندگی دوبارہ سے شروع کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بس یہ پل آ گیا تو زندگی ختم، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور اسپیشلی میں آل رجب فیملی سے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آواز جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ایمان کے کانوں تک جا سکے۔ اور ایمان سے میں یہ کہوں گی کہ پلیز آپ ایک دفعہ تو سوچو، اس لمحے کو سوچو کہ جب وہ بیبی آپ کی گود میں ہوگا، آپ اس کے ہاتھ کو سوچو۔ میں نے سنا ہے کہ ہر شخص کا دل اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے، تو سوچو وہ مٹھی کتنی چھوٹی ہوگی اور اس کا دل کتنا چھوٹا ہوگا۔ تو کیا اس کا دل جو ہے وہ اس غم کو، اپنے ماں باپ کی سپریشن کے غم کو برداشت کر پائے گا؟
نہیں کر پائے گا۔ تو آپ پلیز اس چھوٹے سے دل کے لیے خوشیاں خریدیں، اس کے لیے اپنی اناؤں کی قربانی دینا سیکھیں، اس کے لیے اپنی انا کو قربان کر دیں، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں اور آگے بڑھ کر دونوں مل کر اس کا استقبال کریں۔ جب کوئی روح دنیا میں آتی ہے نا تو اس کا سب سے پہلا حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی خوشی منائی جائے۔ تو اس کی خوشی اسی میں ہے کہ ماں باپ دونوں مل کر، اگر جب پاکستان نہیں بھی آ سکتے تو پھر بھی جب آپ کا آپسی پیار ہوگا تو آپ دونوں مل کر، دونوں خاندان مل کر اس کی خوشی منائیں تو یہ اس کا حق ادا کریں گے۔ اور اگر آپ دونوں خاندان مل کر اس کی خوشی نہیں مناتے تو اٹس مین آپ نے اس کا حق ادا نہیں۔ تو خدا را اناؤں کی بھینٹ مت چڑھائیں اپنے بچوں کی خوشیوں کو۔ یہ پیغام رجب اور ایمان کے لیے بھی ہے اور اوور آل دا ورلڈ سب کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کی خوشیوں کو دوسروں کی اناؤں کی بھینٹ مت چڑھائیں، دوسروں کی اناؤں کی خاطر اپنے بچوں کی خوشیاں قربان مت کریں۔ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، سدا سلامت رہیں۔